الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا حکم جانتا ہوں جو کوئی اسے دل سے حق سمجھ کر پڑھ لے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اور وہ حکم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ، جس کو ہم کلمہ شریف کہتے ہیں، یہ ایک ایسا ورد ہے اور یہ ایسا ذکر ہے کہ جب بندہ اسے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے ساتھ اللہ عز و جل ہی کو اپنا معبود حقیقی مانے، اسی کو رزاق مانے، اسی کو خالق مانے، غرض کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ رکھے، اور اسی کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانے، اور اسی پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے اگر وہ رخصت ہو جائے تو انشاءاللہ جہنم سے بچ جائے گا۔ یعنی کلمہ طیبہ بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ میں ہمارا اور آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور ہماری جانوں کا بھی مالک ہے اور ہماری روزی کا بھی مالک ہے، اور ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور بے شک سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، اور اسی پر اگر ہمارا ایمان ہے اور اسی کے ساتھ اگر مان لو قضائے الہی کے تحت ہمیں موت آ جاتی ہے تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کا ایمان رکھنے والے کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات خاص یہ ہے کہ یہ تمام باتیں جو سرکار علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یعنی حدیث پاک کے تحت ہے، یہ ساری باتیں بیان کرنے کا جو اول مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ اپنی جو روزمرہ کی ضرورتیں ہیں جیسے روزی وغیرہ کمانا، اب وہ آدمی حلال طریقے سے کیسے بھی حاصل کرے، اب جن کا کاروبار ہے یا جو بھی نوکری وغیرہ، وہ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو وقت بچ جاتا ہے اس وقت میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں ذکر میں ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف کا آپ ورد رکھیں، اس لیے کہ کلمہ شریف جب کوئی بندہ اپنی زندگی میں بار بار پڑھتا ہے اور جب اس کے سکرات کا وقت آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس گھڑی میں بھی اس کی زبان پر کلمہ آ جاتا ہے، اور سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب مرتے وقت کسی کی زبان پر اگر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو سمجھو اللہ نے اسے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھایا ہے، اور یہ زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ بیان کیا۔ ایمان کے ساتھ جانا یہ دنیا سے بڑی اصل پونجی ہے۔ ہم نے جتنے بھی سال اللہ کے فضل و کرم سے حیات کے ساتھ گزارے، اور اس کے بعد اگر ہمارا آخری جو انجام جس کو کہتے ہیں، اور اگر ہمارا اینڈ جو ہو اگر وہ بہتر نہیں ہے تو ہمارا یہ جینا بیکار ہے۔ ہم نے زندگی میں اب تک جو بھی چاہے جیسے بھی گزارے، مالداری میں، غریبی میں، اچھے دن یا برے دن، لیکن اگر ہمارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، تو دنیا کی کتنی بھی تکلیفیں آپ نے اٹھائی، اگر ایمان کے ساتھ آپ دنیا سے جاتے ہیں تو سمجھو آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے۔
اور آپ سے بڑی کوئی کسی نے سعادت مندی حاصل نہیں کی۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین جو پہلے کے گزرے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، اولیاء کاملین، وہ ایک دعا بار بار کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی: اے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرمانا، کیونکہ وہ اصل مقصد ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں کتنا رہیں گے، کتنا جینے والی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے۔ قبر کے حالات، حشر کے حالات، میدان محشر میں سوال و جواب اور حساب و کتاب، یہ بڑی اصل پونجی ہے۔ یہ تو کیا ہے کہ ہم اور آپ آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھتے ہیں اور اسے نظر انداز کرتے ہیں کہ ہاں جو کچھ ہے بس یہ جب تک ہم زندہ ہے وہی ہے، پھر مرنے کے بعد تو بات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد کے حالات کیا ہے، وہ اصل پونجی ہوتی ہے۔ اور اسی کے بعد ہماری سمجھو کہ جو ساری جو اوریجنل زندگی اس کے بعد چالو ہوتی ہے۔ اس لیے قبرستان کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ لکھا ہوتا ہے آخری منزل، یعنی اب تک آپ نے منزلیں تو طے کی، آپ پیدا ہوئے وہ بھی ایک منزل تھی، آپ کا بچپنا وہ بھی ایک منزل ہے، آپ کی جوانی ایک منزل ہے، پھر آپ کا 50 سالہ زندگی کا جو عرصہ ہوتا ہے، جو آدمی کی جوانی اور بڑھاپا کے بیچ کا ایک زندگی کا بڑا انمول ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک منزل ہے۔ پھر آدمی جب 60 سال کی زندگی پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کے بڑھاپا کی ابتدا ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک منزل ہے۔ تو یہ تمام منزلیں جو تھی وہ تو اب تک منزلیں تھی، اور وہ آپ کے ہاتھ میں تھی کہ یعنی آپ کو کیسے گزارنا ہے، کس طریقے سے اس کو ہموار کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہم کو اپنے آپ کو وہاں پہ مینیج کرنا ہے۔ یہ کچھ گھڑیاں اور کچھ منزلیں ہمارے ہاتھ میں، لیکن ان منزلوں کو اگر ہم نے آخرت کی تیاری میں اگر جو گزار دیا ہے تو جو آخری منزل ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اصل زندگی یہ دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی تو اس کے لیے آخرت کی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جگہ فرمایا کہ ہم تو دنیا میں مسافر بن کر کے آئے، یہاں کی تکلیفوں کو آپ تکلیفیں نہ سمجھیں، آپ پریشانیوں کو پریشانیاں نہ سمجھیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے حدیث پاک آپ پڑھو، حدیث پاک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو دنیا کی تکلیفوں پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مسافر بن کر کے آیا ہے، اور چند دن سفر کرے گا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی سکھ کبھی دکھ، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی مالداری، کبھی غریبی، کبھی پیٹ بھر کے کھایا، کبھی آپ بھوکے رہے، کبھی آپ ہنستے ہیں، کبھی آپ روتے۔ یہ ایک سفر ہے آپ کا۔ جیسے ہم یہاں سے کوئی ایک آدمی ہے جب احمد آباد جاتا ہے، اور ہمارا دنیاوی اعتبار سے ہمارا مکان بڑودہ میں، ہم یہاں سے سفر کر کے احمد آباد جاتے ہیں، اور سفر تو سفر ہے، بھلے آپ کے پاس کتنی بھی مہنگی گاڑی ہے، لیکن سفر کی جو تکلیف ہے وہ آدمی کو محسوس ہوتی ہے۔ سفر سفر ہے، برابر۔ اب آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کو دقت ہو رہی ہے، بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، کمر میں تکلیف ہو رہی ہے، اور کسی کو کیا، کسی الگ الگ طریقے کی، الگ الگ پرکار کے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہے۔ آدمی جا رہا ہے تکلیفیں برداشت کر کے، لیکن وہ آدمی سفر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کو ایک ذہن میں ایک بات ہے کہ چلو مجھے سفر میں جانا ہے، احمد آباد جانا ہے، پھر آنا، یہ تکلیفیں ہوتی ہے بیٹھنے میں اٹھنے میں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، جگہ نہیں مل رہی ہے، یا جگہ ملی ہے آرام سے بیٹھے ہو تو آپ کو کمفرٹیبل نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ وہاں یہ تکلیفیں اٹھا کیوں رہے ہو معلوم ہے؟ آپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ شام کو مجھے میرے گھر پہنچ جانا ہے، اور وہاں پہنچ کے مجھے آرام مل جائے گا، میرا بیڈ بھی ہوگا، بستر بھی ہوگا، بڑا آرام سے گھر کا پکا ہوا کھانا بھی کھائیں گے، یہ وہ۔ آپ وہاں ہوٹل میں کھا رہے ہو، کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، کبھی یہ ٹیسٹ کبھی یہ ٹیسٹ، الگ الگ ذائقے ہیں جو آپ کی طبیعت کے موافق آ بھی رہے نہیں آ رہے، لیکن آپ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہو، آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہو، آپ اس کو سیٹ کر رہے ہو، اپنے اوپر مینیج کر رہے ہو کہ نہیں، ایک دن کی تو بات ہے، 2 دن کی تو بات ہے، پرسوں پہنچ جائیں گے گھر، شام کو پہنچ جائیں گے گھر۔ آپ کی جو نگاہ ہے، آپ کو تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہو معلوم ہے؟ آپ کی نظر تکلیفوں پر نہیں ہے، آپ کی نظر آپ کی منزل پر ہے۔ کہاں پر نظر ہے آپ کی؟ آپ کی منزل پر، کہ بھئی گھر پہنچنے کے بعد تو بس دنیا میں آپ اور ہم آئے ہیں، تو تکلیفوں پہ آپ نظر نہیں رکھیں، منزل پہ آپ نظر رکھیں کہ ہمارے لیے تو ایک سفر ہے، یہاں تکلیفیں آئے گی جائے گی پریشان، لیکن جو ہماری اصل منزل ہے وہاں جب ہم پہنچ جائیں گے تو وہاں آرام ہے، لیکن وہاں بھی آرام کے لیے یہاں تیاریاں کرنا
بڑا ضرور، سامان آخرت کی تیاریاں بڑی ضرور، اور ان تیاریوں میں سے ایک تیاری کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ آپ ذکر جتنا زیادہ کرو گے اتنی آپ کی قبر راحت والی کر دی جائے گی، اتنی آپ کی قبر میں امن و سکون پیدا کر دیا جائے گا۔ حضرت ایک شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر قبر میں سکون چاہتے ہو، قبر میں آرام چاہتے ہو، تو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ اب اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ایسا نہیں کہ بھئی ہمارے دل میں تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے، ہم اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے، لیکن اس کے لیے آپ دن میں کوئی اتنا وقت نکال دیں کہ جس وقت میں آپ کی توجہ اور آپ کے دل و دماغ اللہ کے سوائے کہیں نہ ہو۔ 24 گھنٹے میں آپ چند منٹ، بہت زیادہ نہیں، چند منٹ آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں کہ اس گھڑی میں ہم کو صرف اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر یہ ذکر کی آپ عادت بنا لیں گے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے وہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ